السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو وتر کی نماز کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں بتاؤں گا کہ وتر کی نماز کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کب اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، وتر کی نماز ایک بہت ہی اہم نماز ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ سفر میں ہوں یا اپنے وطن میں ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اس نماز کو پڑھتے رہے، ہمیشہ اس نماز کو ادا کرتے رہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ اس نماز کو پڑھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس نماز کی حفاظت کریں۔ بعض علماء اس نماز کے حوالے سے تو یہاں تک لکھتے ہیں، سلف علماء کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جو وتر کی نماز ہے نا، یہ فجر کی 2 سنتوں سے بھی زیادہ اہمیت والی نماز ہے۔ اور فجر کی جو 2 سنت ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے 2 رکعت فجر کی نماز زیادہ اہم ہے۔ یعنی دنیا اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ انسان فجر کی 2 رکعت سنت ادا کر لے۔ بعض علماء سلف کہتے ہیں کہ اس سنت سے کہیں زیادہ وتر کی نماز کی اہمیت ہے۔ بہرحال یہ علماء کی بات تھی، علماء سلف کی بات تھی۔ تو وتر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اس کو ادا کرتے رہے، اور ادا کرنے کی باقاعدہ تلقین بھی کی ہے، باقاعدہ نصیحت بھی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بھی اس نماز پر ہمیشگی برتے اور اس نماز کو ادا کرتا رہے۔ آپ دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جو شخص وتر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی گواہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کی گواہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی وہ آدمی مسلمان نہیں ہے پوری طرح سے، جس کی گواہی کو رد کر دیا جائے وہ آدمی، اس کو اسلام کے کس خانے میں آپ کھڑا کریں گے؟ تو یہ ہمارے سلف علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جو وتر کی نماز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، چھوڑتا ہے، ایسے شخص کی گواہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وتر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم سب جو ہے اسے ادا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور کب تک رہتا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس کی رکعتیں کل کتنی ہیں؟ کل کتنی رکعتیں ہمیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت، یہ تمام رکعتیں وتر کی ہیں، اور اتنی تمام رکعتیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر مسلمانوں کا جس پر عمل ہے وہ لوگ 3 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ تو 3 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں آپ، لیکن اسی کو معمول بنا لینا کہ صرف 3 ہی ادا کریں گے اور آگے نہیں ادا کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ جو اور رکعتیں ہیں اس پر بھی عمل ہونا ٹھیک ہے۔ تو یہ وتر کی رکعتیں ہوئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق دے اور اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق دے۔ اس کے حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الوتر کے اندر، صلاۃ الوتر کے اندر، حدیث کی کتابوں میں اس کے چیپٹر موجود ہیں۔ اگر آپ کو تفصیل معلوم کرنی ہے تو پوری تفصیل اس پہ معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔